بندہ بے عمل ہو، بے حیا نہ ہو، وہ کبھی نہ کبھی توبہ کاری لیتا ہے، لیکن جب ہو جائے نا بے حیا، پھر دل پہ مور لگ جاتی ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا۔ جب تک بندے میں حیا موجود ہو، بے شک بندہ بد عمل ہو، بے عمل ہو، لیکن بے حیا نہ ہو، وہ کبھی نہ کبھی حیا آئی جائے گی، توبہ کاری لے گا۔ پر جس کو حیا ہی نہ آئے وہ توبہ نہیں کرتا۔ حکیم عبدالحی صاحب یہ بات سنایا کرتے تھے، سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا، اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کسی گھر میں ایک چور داخل ہوا، چوری میں مصروف تھا، برتن ٹکرانے کی آواز آئی، گھر والے اٹھ بیٹھے، شور مچ گیا، کون ہو؟ لائٹیں آن کرنے لگے۔ چور نے سوچا بھئی مال کو تو چھوڑو، اپنی جان بچاؤ۔ وہ بھاگا، گھر میں سے دو جوان بھائی وہ بھی اس چور کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ چور گلی میں آیا، سامنے مسجد تھی، دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی جس طرح کہ پہلے دیہاتوں میں مسجدیں ہوتی تھی۔ چور نے چھلانگ لگائی، مسجد کی دیوار کے اوپر چھلانگ لگائی، مسجد کے اندر۔ جو ہی وہ مسجد کے اندر گیا، قبلہ رخ ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ جیسے نماز پڑھ رہے، حالانکہ نہ وضو تھا نہ نیت کی ہے، صرف نمازیوں کی نقل بنا کے نا ہاتھ باندھ کے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ گھر میں سے دو بھائی نکلے تھے اس کو پکڑنے کے لیے، دوڑے تھے پیچھے۔ جب وہ گلی میں پہنچے، چور نظر ہی نہیں آیا۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، چور کدھر گیا ہے؟ چھوٹے نے کہا مسجد میں گیا ہوگا، یہاں دیکھتے ہیں۔ دونوں بھائی مسجد میں آئے، کیا دیکھا؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا یہی چور ہے، پکڑتے ہیں اس کو۔ وہ آگے بڑھا، بڑے نے ہاتھ پکڑ لیا، روکا۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ کوئی تہجد گزار ہے، رات کے وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تم اس کو کیوں بدنام کرنا چاہتے ہو؟ یہ کوئی عبادت گزار ہے، نہ اس کو پریشان کرو، چلو باہر چلتے ہیں، اپنا چور ڈھونڈتے ہیں گلی میں چل کے۔ وہ دونوں پھر باہر نکل گئے۔ چور یہ ساری بات سن رہا تھا۔ جب وہ دونوں بھائی مسجد سے باہر نکلے، چور کو حیا آ گئی۔ بے عمل تھا، بے حیا نہیں تھا، اس کو حیا آ گئی۔ روتے ہوئے کہنے لگا کوئی جھوٹ موٹ بھی تیرے سامنے کھڑا ہو تو اس کو بھی بچا لیتا ہے، تو کتنا کریم ہے۔ کوئی جھوٹ موٹ بھی تیرے سامنے کھڑا ہو تو اس کو بھی بچا لیتے۔ روتے ہوئے سر سجدے میں رکھا، میں کیا کرتا رہا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں تیرے حکم توڑتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، آج تو چاہتا تو ان کے ہاتھوں سے مجھے مار پڑ سکتی تھی، پر تو کتنا کریم ہے۔ میں تو جھوٹ موٹ ہی تیرے سامنے کھڑا ہوا تھا، پر تو نے میری عزت بچا لی ہے، تو کتنا کریم ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے منو دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا۔ جتنے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کوئی ایک شخص بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ہم اس طرح پڑھتے ہیں؟ وہ خشوع، وہ خضوع، وہ للہیت ہماری نمازوں کے اندر ہے، وہ اخلاص ہماری نمازوں کے اندر ہے۔ میں تو نہیں یہ دعویٰ کر سکتا، آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ وہ کتنا کریم ہے، ہم جھوٹوں کو بھی عزت عطا کر رہا ہے۔ ہم ناقص، ہماری عبادت ناقص، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، دھیان کسی طرف ہوتا ہے، پر پھر بھی یہ بے توجہی والی نماز بھی پڑھ کے جب نکلتے ہیں دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، ہم جھوٹوں کو بھی نواز رہا ہے۔ ہم اس کے تقاضے کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق للہیت اور خضوع و خشوع والے سجدے نہیں کر رہے، محض اپنے کرم سے وہ ہماری زندگی کا نظام چلا رہا ہے۔ ہم جیسے گناہگار اگر زمین پہ چل پھر رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے آپ کو جبار بھی کہا ہے، قہار بھی کہا ہے، لیکن اپنا تعارف جبار کہہ کے نہیں کروایا۔ تعارف جب کروایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں اپنی صفتوں کے بیان میں جباریت کا ذکر کیا ہے، قہاریت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ جبار بھی ہے،
وہ گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے، کافروں کو، منافقوں کو، مرتدوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، مجرموں کو اگر وہ پلٹ کے نہیں آئیں گے، توبہ نہیں کریں گے، سزا بھی دے گا۔ لیکن اس چیز کو اپنا تعارف نہیں بیان کیا۔ تعارف کیا بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اپنے تعارف میں رحمانیت کا ذکر کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس کا مطلب یہ ہے اب کوئی دوزخ میں جائے گا تو خود ہی بھاگ کے دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اللہ نے تو اس کے لیے سامان ہدایت کا پورا انتظام کیا ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی گناہوں میں گزار کے موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے۔ ایسے کریم کے دروازے پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ جب موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی شانوں کا اظہار ہوگا نا، اس وقت تو بندے کو نظر آ جائے گی نا شانیں، اظہار ہوگا جب اللہ کی شانوں کا، پھر بندہ روئے گا میں نے کیوں غفلت میں زندگی گزاری، میں کیوں اتنے کریم رب سے دور رہا۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے تو تم اپنے کپڑے پھاڑ دو، جنگلوں میں بھاگ جاؤ، کانٹوں کے اوپر دوڑ رہے ہو پھر بھی تمہیں چبھن کا احساس ہی نہ ہو، اگر تمہیں محسوس ہو جائے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ چونکہ وہ محبت چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے، ہزاروں حجابات ہیں درمیان میں، ہمیں اس محبت کا احساس نہیں، ہم غفلت میں چل پھر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا ہمیں پتہ چل جائے کہ رب ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، حضرت ابو الحسن اشعری فرماتے تھے تم کپڑے پھاڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، اور کانٹوں کے اوپر بھی دوڑ رہے ہو، تمہیں کوئی اذیت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہی حضرت ابو الحسن اشعری فرماتے تھے بس ایک سوال کا جواب تیار کر لو، قیامت کے دن خیر ہی خیر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس سوال کا جواب؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میں تو تم سے محبت کرتا تھا، تم کس کی محبت میں زندگی گزار کے آئے ہو؟ وہ مال و دولت جو فانی تھا، وہ منصب اور عزتیں جو جھوٹی تھی، تم اس کے لیے زندگی ضائع کر کے آ گئے۔ میں تو تم سے محبت کرتا تھا، تم کس کی محبت میں زندگی برباد کر کے آئے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کرے وہ محبت اللہ ہی کی محبت ہے۔ مسجد کی محبت، قرآن کی محبت، ولیوں کی محبت، نبیوں کی محبت، یہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ جس کو یہ چیزیں حاصل ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کے ایک جملے نے، ایک ارشاد مبارک نے ان ڈاکوؤں کی زندگی بدل دی۔ آپ نے فرمایا میں اپنی ماں کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ اس ڈاکو نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا یہ ماں کا حکم نہیں توڑتے اور میں اپنے رب کے حکم توڑ کے زندگی گزار رہا۔ اس کی زندگی بدل گئی، اس نے توبہ کر لی۔ یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضور شہنشاہ بغداد نے عرض کیا میں اپنی ماں کا حکم نہیں توڑتا۔ ہمارے ہاں کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کی بات پر دھیان ہی نہیں دیتے، ان کی نصیحت پر دھیان ہی نہیں دیتے، غور ہی نہیں کرتے کہ ماں باپ نے کوئی نصیحت بھی کی ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پہ تو میں نے سنا ہے بیٹا باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی تھوڑا زمانہ اور سی، یعنی اب تقاضے بدل گئے ہیں، آپ ہمیں نصیحت نہ کریں، ہم آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم آپ سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اولاد ماں باپ کی نصیحت سننے کو تیار ہی نہیں۔ جدید میڈیا نے، موبائل کے اندر جو انٹرنیٹ آ گیا، اس نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے، یہ تو ہم بھول ہی گئے ہیں کہ دنیا میں آئے کیوں تھے۔ زندگی کا مقصد تو ہم بھول ہی گئے، کھو گئے اس دنیا میں، اس دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے۔ جدید الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے، ہم اپنی پیدائش کا مقصد ہی بھول گئے ہیں، اس دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں، اس کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جہان ہی سب کچھ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں،
آخرت کی طلب ہی نہیں ان کے دل میں آتی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اس چیز کا بیان ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ حج سے فارغ ہوئے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ صرف دنیا مانگ رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ حضور کے غلام وہ ہیں، اہل ایمان وہ ہیں، صرف دنیا نہیں مانگ رہے، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں مانگیں۔ اپنی دعاؤں کا تجزیہ کریں، آپ اللہ سے آخرت کتنی مانگتے ہیں، یا دعائیں صرف دنیا مانگنے تک کی محدود ہیں؟ قرآن مجید نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، جامع دعا، اور حضور کتنی محبوب دعا ہے، یہ آپ سب کو یقیناً آتی ہوگی۔ صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر حضور 2 دعائیں مانگتے تو ان میں ایک دعا یہ ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اگر حضور اس سے زیادہ دعائیں مانگتے، مثال کے طور پر اگر حضور نے 18-19 دعائیں کی ہیں ایک موقع پر ہی، تو ان میں پہلی دعا بھی یہ ہوتی تھی، آخری دعا بھی یہ ہوتی تھی، یعنی یہ دعا حضور کو بڑی محبوب تھی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی سوال کریں صرف دنیا نہ مانگیں، بلکہ آخرت، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا سوال کریں، اور آخرت زیادہ مانگیں۔ یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا زیادہ مانگی گئی ہے یا آخرت؟ چونکہ آخرت کا ذکر حسنہ پر ختم نہیں ہوا، وقنا عذاب النار، تو آخرت کا ذکر زیادہ ہے دعا کے اندر۔ آدمی اپنی دعا سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ اس کا دل کس چیز کی چاہت رکھتا ہے۔ یقیناً آپ سب کی یہ خواہش ہے قیامت کے دن حضور کا قرب ملے، لیکن صبح کی 4 نمازیں تو آپ پڑھ چکے ہیں، کتنی دفعہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ آخرت میں حضور کا قرب عطا فرما؟ دعا تو ایک دفعہ بھی نہیں مانگی۔ تو اس کا مطلب ہے دل جس چیز کو چاہتا ہے وہ مانگتا ہے۔ اگر دل میں یہ خواہش شدت کے ساتھ ہوتی تو آپ بار بار مانگتے، یا اللہ آخرت میں حضور کا قرب عطا فرما، یا اللہ آخرت میں حضور کا قرب عطا فرما۔ اگر کوئی یہ دعا ہی مانگ لے اور یہ دعا قبول ہو جائے، وہ گناہوں سے نکل کے، غفلت سے نکل کے نیکیوں کے راستے پہ چل پڑے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ نصیحت کریں تو ان کی نصیحت پر توجہ دیں۔ جدید تہذیب نے ہمیں دنیا کا ہی بنا دیا ہے اور آخرت کی طلب ہمارے دلوں سے گھٹ گئی ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز آپ نے الفتح الربانی میں ارشاد فرمایا ہے، دنیا کے طالب بڑے ہیں، آخرت کے طالب تھوڑے ہیں، اور مولا کے طالب نایاب ہیں، کم یاب ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کم یاب ہیں لیکن نایاب نہیں ہیں۔ الفتح الربانی میں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں دنیا کے طالب بڑے ہیں، آخرت کے طالب تھوڑے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں مولا کے طالب وہ کم یاب ہیں، یعنی بہت ہی تھوڑے ہیں، ہاں موجود ہیں نایاب نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے اللہ اہل دنیا پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ بھی حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو اللہ کے طالب ہیں ان کے وجود کی برکت سے اللہ اہل دنیا کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ تو رب کی طلب، اللہ کے قرب کی خواہش، حضور شہنشاہ بغداد نے عبادت کی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ اولیاء کرام نے جو عبادات کی وہ بڑا بننے کے لیے نہیں، وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ نے ان کو بلند مرتبے عطا فرما دی۔ برادران اسلام، حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر کئی
پہلو رکھتا ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر، آپ کی تعلیمات کے اس پیغام پر سمیٹوں گا کہ حضور شہنشاہ بغداد کے 2 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو جب آپ دعا فرماتے تھے تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے چند اسماء مبارکہ پڑھتے تھے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا ارحم الراحمین، یا حی ہو، یا قیوم، اور پھر آپ دعائیں پڑھتے تھے۔ ایک وظیفہ تو آپ کا یہ ہے، یہ اسماء مبارکہ 5 اسماء ہیں لفظ اللہ کے علاوہ، لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ، آگے 5 اسماء تھے جو آپ کا خاص وظیفہ تھے، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا ارحم الراحمین، یا حی ہو، یا قیوم، اور پھر آپ دعا فرماتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ آپ کا جو آپ نے ایک نعت میں ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اب بھی آپ کی تفسیر بھی لکھی ہے قرآن مجید کی، الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی تفسیر، آپ مفسر قرآن بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے، آپ مدرس بھی تھے، 13 سبق ایک دن میں پڑھاتے تھے۔ حضور شہنشاہ بغداد مدرس بھی تھے، سبق بھی پڑھاتے تھے، 13 سبق آپ ایک دن میں پڑھاتے رہے۔ تو آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، آپ ایک ایسا ہیرا ہیں جس طرف سے دیکھیں نور ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ نے ایک نعت میں یہ شعر لکھا ہے کہ میرے وصال کے بعد میری قبر پہ آنا، میری قبر کی مٹی کا ذرہ ذرہ حضور پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میرے وصال کے بعد تم میری قبر پہ آ کے دیکھنا، میرے مزار کی مٹی کا ذرہ ذرہ رسول اللہ پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ آپ ہی کے سلسلے سے وابستہ ہیں جنہوں نے یہ شعر لکھا ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حضور پر درود و سلام، یہ بھی حضور شہنشاہ بغداد کے خاص وظائف میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی کا نچوڑ جو ہے نا، تمام اولیاء کی تعلیمات کا، دنیا طریقت کا خلاصہ وہ ہے ادب۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ صاحب نے آپ کے سامنے اعلان کیا کہ تحریک عظمت قرآن کے اراکین ادب کے اس پیغام کو لے کر ہی چلے ہیں، اور وہ ہر اتوار کو صبح فجر کے بعد، ہر اتوار کو فجر کے بعد اسی مسجد میں آدھے گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ نوجوان ڈنگا کی سڑکوں پہ نکلتے ہیں، کس مقصد کے لیے کہ اگر کہیں کوئی کاغذ ایسا پڑا ہوا ہو جس پہ اللہ یا اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، کوئی آیت لکھی ہے، کوئی حدیث لکھی ہے، پاکیزہ اوراق کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ میں ان نوجوانوں کے اس مشن کو سلام پیش کرتا ہوں۔ رشک آتا ہے ان نوجوانوں پہ جو اتنے اعلیٰ مقصد کو لے کر اٹھے ہیں اور قرآن مجید کے اوراق اکٹھے کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اجتماعی غفلت ہے یا اجتماعی گناہ ہے جس کا کفارہ یہ نوجوان ادا کر رہے ہیں، اور جس غفلت کی تلافی یہ نوجوان کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف ادب کرنے والے تھے، وہ جس طرف منہ کرتے تھے اللہ ان کو فتح عطا کر رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید، ٹوپی گر گئی، تلوار روک لی اور ریت میں ہاتھ مارنے لگے سواری سے اتر کر۔ جو ساتھی سپہ سالار تھے انہوں نے پوچھا خالد بن ولید تلوار کیوں روک لی ہے، سواری سے اتر کے زمین پہ کیوں ہاتھ مار رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میری ٹوپی گر گئی ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو ساتھی رفقا جو سپاہی تھے انہوں نے کہا اپنا سر بچائیں، آپ ٹوپی کی کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک ہے، ٹوپی بچ گئی مل گئی تو سر بھی بچ جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں شامل ہوتے تھے
حضور کے منہ مبارک والی ٹوپی سر پہ پہن کے شامل ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے پروردگار اس منہ مبارک کے صدقے مجھے فتح عطا فرما۔ ہمارے اسلاف ادب کرنے والے تھے، وہ جو حضور کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ ادب کرنے والے صحابہ جس طرف منہ کرتے تھے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی تھی، اور جب وہ ادب گھٹ گیا ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ آج بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو تو آئیں خود بھی ادب کرنے اور اپنی اولادوں کو بھی ادب سکھانے کا ارادہ کریں۔ اسی ادب کو زندہ کرنے کے لیے، اسی کا جذبہ دلوں میں پیدا کرنے کے لیے تحریک عظمت قرآن کے افراد ہر اتوار کو قرآن مجید کے اوراق، بوسیدہ اوراق یا جو بھی پاکیزہ اوراق ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس قافلہ شوق میں شامل ہوں، اس قافلہ ادب میں وقت نکال کے اتوار کے دن کچھ دیر کے لیے ان اوراق کو تلاش کریں، اکٹھا کریں، انہیں جمع کریں۔ میں وہ دیکھ کے اوراق جو کہ پچھلے چند ہفتوں میں جمع کیے گئے ہیں، بوریاں بھری ہوئی ہیں، میں اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب ابھی مسجد میں آیا ہوں اور قرآن مجید کے چند نسخے دیکھے ہیں جو ان نوجوانوں نے مختلف جگہوں سے اٹھائے، تو میں اپنے جذبات کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ اتنا کہوں گا توبہ کا وقت ہے، استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، ہماری غفلت کو دور فرما، اور یا اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بات میں دہراؤں گا کہ آپ بڑی توجہ سے سنیں، خدا را کوئی اس کی تصویر کھینچ کے نیٹ پہ نہ چڑھائے، اس کو مزید آگے بے ادبی کی اس بات کو نہ پھیلائیں کہ جس طرح بے ادبی ہو رہی ہے۔ ہاں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اوراق کو اکٹھا کریں اور بے ادبی سے بچائیں، لیکن یہ جو قرآن مجید باہر رکھے گئے ہیں ان کی تصویریں بنا کے نیٹ پہ نہ چڑھائیں کہ دیکھیں یہ قرآن پاک ہم نے اس طرح نکالے ہیں اور اس طرح بے ادبی ہو رہی ہے۔ آپ ادب کی تحریک ضرور دل میں پیدا کریں اور اس کے لیے رغبت دلائیں نوجوانوں کو بھی، اور جہاں تک ہو سکے جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں کوشش کریں کم از کم چلیں ایک اتوار ہی صحیح، کسی ایک اتوار شامل ہو جائیں، اور اپنی اولادوں کو بھی۔ میرے سامنے تو وہ واقعہ آ رہا ہے کہ بندہ نکلا شراب خانے سے ہے نشے میں، کاغذ دیکھا ہے جس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، کاغذ کو اٹھا کے چوما ہے، خوشبو لگا کے ادب والی جگہ پہ گھر لا کے اونچی جگہ پہ رکھا ہے اور کہا تیرا وہ مقام نہیں تھا، تیرا یہ مقام ہے۔ روح قدرت نے فرمایا تیرا بھی وہ مقام نہیں تھا، اب تیرا مقام بھی میرا دروازہ ہے۔ صبح وہی بندہ نماز تہجد ادا کر رہا ہے اور آج تک اس ہستی کا نام آتا ہے تو دل میں ایک ادب کی لہر اٹھتی ہے، ان کا نام ہے حضرت بشر حافی۔ ان کو یہ مرتبہ ولایت ملا تو کس وجہ سے؟ انہوں نے اس کاغذ کا ادب کیا ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا تیرا وہ مقام نہیں کہ تو نالی میں پڑا ہو، تیرا مقام یہ ہے۔ بلند مقام پہ رکھا اور خوشبو لگا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس بندے کا مقام بدل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنا قرب عطا کر دیا ہے۔ ایک تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تحریک عظمت قرآن کا یہ جو ادب کا مشن ہے اس حوالے سے، اور بالخصوص اپنے گھروں میں بھی، آپ نے تو بات سن لی، میری بہنوں بیٹیوں کو جا کے، اپنے بچوں کو جا کے قرآن کے ادب کے حوالے سے اگر چند جملے بھی آپ سنا دیں گے، ان کے دل میں ادب کا شوق پیدا کر دیں گے، تو آپ نے بحیثیت باپ یا بھائی اپنا فرض ادا کر دیا۔ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جا کے گھر سے جب وہ صفائی کرتی ہیں تو اتنا اہتمام نہیں کرتی، اور بے دھیانی میں یا دانستہ یا غیر دانستہ ان سے بے ادبی ہو جاتی ہے۔ ایسے فریم جن کے اوپر پاکیزہ اسماء لکھے ہوتے ہیں وہ اتارتی ہیں اور وہ بھی گندگی میں پھینک دیتی ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں بہنوں بیٹیوں کے دلوں میں شوق پیدا کریں ادب کا۔ میری ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ادب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔
جو ادب کر گیا وہ تر گیا۔ بندہ بے شک گناہگار ہو لیکن ادب کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی دوست نے ایک حدیث پاک کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ یہ حدیث پاک بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک تو اس پر الگ سے ہی کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے شرب و بول النبی۔ یہ کتاب بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ ویسے احادیث میں آپ پڑھنا چاہیں، شرح صحیح مسلم کے اندر علامہ مفتی غلام رسول سعیدی صاحب انہوں نے وہ تمام کتابوں کے حوالے اس موضوع پر جمع کیے ہیں۔ شرح مشکات، اشیات اللمعات کی جو شرح مشکات ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے جس کا نام اشیات اللمعات ہے۔ اس کا ترجمہ علامہ صدیق ہزاروی صاحب لاہور سے انہوں نے کیا ہے۔ تو اس کے حاشیے میں بھی انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ کا ترجمہ کیا ہے، اور حاشیے میں انہوں نے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ اس قافلے کے سالار تھے، اور قافلے میں افراد زیادہ تھے، خوراک تھوڑی تھی۔ ایک کھجور روزانہ ایک سپاہی کو دیتے تھے، اور سفر لمبا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے دعا مانگی، یا اللہ کوئی اپنی مدد عطا فرما۔ ایک کھجور 24 گھنٹے میں، اور سفر کر رہے ہیں صحابہ۔ تو اللہ وہ کر رہے تھے سمندر کے کنارے کنارے، اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بڑی مچھلی اچھال دی ہے، اور اس مچھلی کا ایک کانٹا جو تھا اس کو جب سیدھا کرتے تھے تو اونٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ اس کے کانٹے کے سرے تک ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس مچھلی کا گوشت جو ہے وہ کاٹا ہے، اس کو استعمال کیا ہے، چونکہ سفر میں خوراک کی بہت کمی تھی۔ لیکن کچھ گوشت انہوں نے بچا لیا، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہ ہم حضور سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی، یہ مچھلی ہمارے لیے اس طرح سمندر سے اچھال دی گئی، کیا اس کا گوشت حلال ہے یا نہیں؟ جب حضور سے پوچھا گیا آپ نے اس کی اجازت دی کہ حلال ہے۔ وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ شرح مشکات اشیات اللمعات کے حاشیے میں ہے، وہ مچھلی جو تھی اس کے فضلے سے عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ یہ جو خوشبو ہے عنبر، اس کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ ایک مچھلی کا فضلہ، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک مچھلی کا فضلہ جو ہے اس میں خوشبو ہو سکتی ہے تو جو امام الانبیاء ہیں ان کے بول مبارک کی شان کیا ہوگی۔ شہد کی مکھی کا جو لعاب ہے اس کے اندر مہک ہے، شفا ہے، خوشبو ہے، تو جو امام الانبیاء کا لعاب دہن ہے اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ وہ چیزیں جو اوروں کے ساتھ نسبت رکھیں تو عیب والی ہیں، جب ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے اللہ نے ان کا عیب دور کر کے ان کو شان عطا فرما دی ہے۔ حضور کے وجود میں کوئی عیب نہیں، اور آپ کی نسبت والی چیزوں میں بھی اللہ نے شان رکھ دی ہے، عظمت رکھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا